بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو یہ جو معلومات برائے امام مسجد ہے، یہ فارم جو سرکاری طور پر امام مسجد صاحبان کو ملا ہے، اس کو پر کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ 20 کالم 21 کالم ہم نے آپ کو بتائے تھے جو مسجد کے حوالے سے تھے۔ ٹوٹل اس کے اندر 38 کالم ہے جو کہ امام صاحب نے پر کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے 21 مسجد کے حوالے سے ہیں اور 18 جو ہے وہ امام صاحب کے حوالے سے ہیں۔ یہ فارم ہی اگر صحیح پر ہو جائے، یہ فارم، تو سمجھ لیں آپ کا اعزازیہ منظور ہو گیا، اور اگر یہ فارم صحیح پر نہیں ہوا تو اس کے اندر غلطی، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو پھر آپ کا اعزازیہ منظور نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ وہ امام صاحبان جن کا نام لسٹ کے اندر نہیں آیا، صرف وجہ کیا بنی؟ فارم پر صحیح نہیں کیا ہوا تھا۔ اگر اس کے اندر غلطی نہ ہوتی تو آپ کا نام بھی لسٹ کے اندر آ جاتا۔ اور دوسرے وہ امام صاحبان جنہوں نے ابھی فارم پر کرنا ہے، ان کے لیے یہ بہترین ویڈیو ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر اچھی طرح سے اپنا فارم پر کریں، تاکہ ان کا نام بھی رہ نہ جائے، لسٹ کے اندر آ جائے اور کوئی اعتراض نہ لگ جائے۔ تو 21 کالم ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتائے تھے۔ تو جناب ہم شروع کرتے ہیں۔ 22ویں نمبر پر وہ پوچھ رہے ہیں امام مسجد صاحب کا مکمل نام شناختی کارڈ کے مطابق۔ آپ نے نام لکھنا ہے جو شناختی کارڈ کے اوپر آپ کا درج ہے۔ 23ویں نمبر پر وہ پوچھتے ہیں امام مسجد صاحب کے والد گرامی کا نام۔ تو آپ نے وہ جو آپ کے کارڈ کے اوپر ولدیت لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں پر درج کرنی ہے۔ 24ویں نمبر پر وہ پوچھ رہے ہیں امام مسجد صاحب کا شناختی کارڈ نمبر 13 ہندسوں والا، آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ پھر وہ پوچھ رہے ہیں امام مسجد صاحب کے شناختی کارڈ کی کاپی منسلک ہے؟ تو ہاں اور نہ میں آپ نے جواب دینا ہے، آگے نشان لگے ہوئے آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ یہ 25 نمبر کالم ہے۔ 26 پر وہ پوچھ رہے ہیں امام مسجد صاحب کی تاریخ پیدائش بمطابق شناختی کارڈ دن ماہ سال درج کریں۔ تو آپ نے وہ درج کرنے ہیں تاریخ کے ساتھ، 31/5/1990، اس طرح مہینہ بھی آپ نے لکھنا ہے مکمل ڈیٹ کے ساتھ۔ پھر وہ آگے 27ویں نمبر پر پوچھ رہے ہیں امام مسجد صاحب کی تعلیمی قابلیت۔ اگر آپ صرف حافظ ہیں تو آپ نے یہاں پر حفظ مکمل لکھ دینا ہے، اور اگر آپ عالم ہیں تو آگے شہادت العالمیہ لکھنا ہے، یا دورہ حدیث مکمل لکھ دیں۔ تو یہ 27واں کالم ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی دنیاوی تعلیم ہے تو وہ بھی آپ لکھ دیں، میٹرک ہے، مڈل ہے، بی اے ایف ہے، وہ بھی آپ سامنے لکھ سکتے ہیں۔ آگے 28واں نمبر ہے امام مسجد صاحب کا موبائل نمبر۔ وہ آپ نے لکھنا ہے جو آپ کا اپنے نام پر ہو، ایسا نہیں کہ جو نمبر چل رہا ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ نمبر آپ یہاں پر درج کریں جو سم آپ کے نام پر ہو، ورنہ آپ کے اس فارم کے اوپر اعتراض لگ جائے گا۔ یہ بات غور سے آپ سن لیں۔ پھر آگے وہ پوچھ رہے ہیں امام صاحب مسجد میں کب سے امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ برائے مہربانی سال تحریر کریں۔ تو اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے، مثال کے طور پر آپ 2010 سے کر رہے ہیں تو آپ نے لکھ دینا ہے 2010، آگے لکھ دینا ہے بریکٹ کے اندر 15 سال سے۔ آگے وہ پوچھ رہے ہیں 30 نمبر پر امام مسجد صاحب کی تقرری کرنے والے کا نام یا کمیٹی کا نام درج کریں۔ امام صاحب کو اس مسجد کے اندر کس نے مقرر کیا تھا؟ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے۔ کمیٹی نے مقرر کیا تھا تو آپ لکھ دیں کمیٹی کی طرف سے، یا کمیٹی کے صدر کا نام آپ لکھ دیں۔ یہ آپ نے 30 نمبر کے اندر لکھنا ہے۔ آگے وہ پوچھ رہے ہیں 31 نمبر پر امام مسجد صاحب کا عارضی پتہ۔ عارضی پتہ کوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مستقل پتہ آپ لکھیں۔ یہ دو کالم اکٹھے ہیں۔ پھر 33 پر وہ پوچھ رہے ہیں کیا مسجد اعضاء کے معاملات چلانے کے لیے مسجد انتظامیہ کمیٹی تشکیل شدہ ہے؟ مسجد انتظامی کمیٹی اگر کوئی ہے، آگے آپ نے ہاں میں لکھنا ہے، نہیں ہے تو نہ میں لکھ دیں۔ پھر وہ پوچھ رہے ہیں اگر موجود ہے تو مسجد انتظامی کمیٹی کے صدر چیئرمین صاحب کا مکمل نام تحریر کریں۔ اگر آپ نے ہاں میں جواب دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کمیٹی ہے،
کمیٹی ہے تو پھر آپ کو یہاں پر 34 نمبر میں آپ کو کمیٹی کے صدر کا نام لکھنا ہوگا. پھر 35 نمبر میں وہ پوچھ رہے ہیں کمیٹی کے صدر صاحب کا موبائل نمبر، وہ آپ نے لکھنا ہے. پھر وہ 36 میں پوچھ رہے ہیں کمیٹی کے صدر یا چیئرمین صاحب کا شناختی کارڈ نمبر، وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. 37 میں وہ پوچھ رہے ہیں کمیٹی کا کچھ سیکرٹری بھی مقرر ہے تو اس کا یہاں پر آپ نے نام درج کرنا ہے. اور 38 میں وہ پوچھ رہے ہیں سیکرٹری صاحب کا موبائل نمبر کیا ہے، وہ آپ نے یہاں پر تحریر کر دینا ہے. مسجد کی انتظامی کمیٹی کے سیکرٹری صاحب کا شناختی کارڈ 39 نمبر پر آپ نے وہ لکھ دینا ہے. تو یہ 39 کالم ہو گئے مسجد کے امام صاحب کے متعلق، ان کے کویف. تو اس طرح سے آپ نے وہ درج کر دینا. نیچے وہ امام صاحب کے دستخط چاہتے ہیں، نام اس کا. آگے یہ جو وصول کنندہ ہے یہ اس کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا، یہ آگے جو وصول کرے گا یہ اس کا کام ہے. پھر اس کے بعد ایک پرچہ اور بھی ہے. اس پرچہ میں وہ پوچھتے ہیں تصدیق برائے پیش امام جامع مسجد. یہاں پر بھی کچھ بہت سارے ضروری کالم ہیں، وہ آپ کو پر کرنے ہوں گے. پہلے تو وہ پوچھتے ہیں تحصیل کا نام، آپ نے یہاں پر اپنی تحصیل کا نام لکھ دینا ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جامع مسجد کا نام کیا ہے، نام آپ نے لکھنا ہے، ایڈریس لکھنا ہے. پھر وہ ولیج کونسل پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی یونین کونسل کون سی ہے، وہ آپ نے لکھ دینی ہے. پٹوار سرکل وہ پوچھ رہے ہیں، وہ آپ نے یہاں پر درج کر دینا ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں امام مسجد کا نام، ولدیت، شناختی کارڈ، موبائل نمبر. یہاں پر موبائل نمبر اور شناختی کارڈ نمبر میں یا اپنے نام میں کوئی یہاں پر اگر تھوڑا سا بھی رد و بدل ہو گیا شناختی کارڈ نمبر میں یا موبائل، وہاں پر فارم کے اوپر اور لکھا یہاں اور لکھا تصدیق نامہ کے اوپر، تو پھر بھی آپ پھنس جائیں گے، آپ کا اعتراض لگ جائے گا. بینک اکاؤنٹ کی تفصیل وہ پوچھ رہے ہیں، یہ بھی آپ نے تحریر کرنی ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں ائمہ اکرام مندرجہ ذیل دستاویزات اس فارم کے ساتھ منسلک کریں. پھر آپ کی جو دستاویزات ہیں، سند وغیرہ ہے، وہ آپ نے اس کے ساتھ منسلک کرنے ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں انہوں نے یہاں پر لکھی بھی ہیں. شناختی کارڈ کی کاپی ہے، ڈومیسائل کی کاپی ہے، اور بینک اکاؤنٹ کی جو چیک ہے اس کی تفصیل آپ نے کاپی لگا دینی ہے، تو وہ بھی کافی ہے آپ کے لیے. پھر بیان حلفی یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، یہ بیان حلفی بھی آپ نے پر کرنا ہے، لکھنا ہے میں مسمی فلاں بن فلاں ولدیت. پھر آگے آپ نے لکھنا ہے کتنے دنوں سے یہاں میں امام مقرر ہوں، تو وہ مکمل اوپر لکھا ہوا یہ آپ نے کرنا ہے. آگے جو ہے وہ نیچے تصدیق پٹواری حلقہ، یہ وہ ان کا کام ہے، وہ کریں گے. تو یہ کچھ ضروری معلومات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھی ہے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اگر یہ اچھی لگی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں. جزاکم اللہ احسن الجزا.